مقامات ان کے سامنے آ گئے، باقی اللہ کریم نے آپ کی حفاظت فرمائی، تو دیکھا تو کوئی داغ نہیں تھا۔ تو اس پتھر نے موسیٰ علیہ السلام کی پاکی کی اور ان کے جسم کی منزہ ہونے کی گواہی دی۔ اسی طرح حضرت بی بی پاک مریم پہ الزام آیا تو لوگوں نے کہا کہ تیرا باپ تو بڑا اچھا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ جب اعتراض آیا، نسبتوں کی بات کی گئی، ہارون کی تو بہن ہے اور بچہ کیسے ہو گیا اور نکاح تیرا بھی ہوا نہیں، تو بی بی پاک مریم نے فاشارت الیہ، وہ جو بچہ ہوا تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پہلے دن کے تھے، تو انہی کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھے تنگ نہ کرو، اس سے ہی پوچھ لو یہ کیسے ہوا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، بھائی یہ تو ابھی پنگوڑے میں لیٹا ہوا پہلا دن ہے، ابھی یہ بات کے قابل نہیں ہے، یہ کیسے بولے گا۔ تو جب یہ کہا کہ یہ کیسے بولے گا، تیری پاکی کی گواہی کیسے دے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے پہلے دن اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ خبردار میری والدہ کے بارے میں کوئی تم نے ایسی بات کی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور وجعلنی مبارکن، اور میں بڑا بابرکت ہوں، برکت والا ہوں، ایسی کبھی بات نہ سوچنا، جہاں بھی چلا جاؤں برکت دیتا رہوں گا، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وبرا بوالدتی، اور یہ جو میری والدہ ہے یہ بڑی پاکیزہ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، جبکہ میں نبی ہوں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گواہی دی، یعنی ایک بچے نے پہلے دن اپنی والدہ کی پاکی کی گواہی دی، معصوم ہستی نے۔ اسی طرح ایک اور بچے نے گواہی دی، اس شخص کا نام ہے حضرت جریج۔ حضرت جریج کی گواہی بھی ایک بچے نے دی۔ بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، اور اس نے ایک کٹیا بنائی ہوئی تھی، ایک گھر بنایا ہوا تھا، صومعہ اسے کہتے ہیں، وہاں ایک بڑی اچھی بلڈنگ بنا کے وہاں عبادت کرتا تھا، لوگوں سے کٹ کے رہتا تھا، نفل پڑھتا تھا، تسبیح کرتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، اور ولی آدمی تھا۔ ایک دن اس کی والدہ محترمہ اس کے حجرے میں آئیں اور انہوں نے پکارا کہ اے جریج میری بات سنو، تو یہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے اپنی والدہ کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کی ماں دوبارہ آئی تو اس نے وہ نماز ختم کر کے دوبارہ نئی نماز شروع کر دی تھی، تو ماں نے پکارا کہ جریج میری بات سنو، تو اس نے بات نہ سنی، نماز میں مصروف رہا۔ ماں سمجھی کہ یہ تکبر کی وجہ سے یہ میری بات نہیں سن رہا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تیسری بار ماں نے اسے پکارا، وہ تیسری بار بھی نماز پڑھ رہا تھا، تو ماں کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے بد دعا دے دی کہ یہ جو تو بڑا پرہیزگار اور اپنے آپ کو ولی بنائے پھرتا ہے اور بڑا نیک، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ماں نے کہا کہ تیرا منہ کالا ہو اور تجھے عورتوں کا جو الزام ہے وہ تجھ پہ آئے۔ تو ماں نے جب یہ بات کی تو دعا تو قبول ہو گئی۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی، بکریاں چرایا کرتی تھی، اس نے کسی چرواہے سے منہ کالا کیا، بچہ ہوا، لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ تو بھائی کس طرح کی عورت ہے، غلیظ عورت ہے، تو نے یہ گندا کام کیا ہے، یہ بچہ ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ تھے جو حسد کرتے تھے حضرت جریج سے، نیک بندوں کے حسد کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اس عورت کو کہا کہ بچنے کا تجھے گر بتاتے ہیں، اتنے پیسے بھی دیتے ہیں، ایک تو تیری عزت بچ جائے گی، الزام تو آ ہی گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ
تیرا مال و دولت بھی تیرا بن جائے گا، چارانے بھی بن جائیں گے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا کروں؟ اس نے کہا تم ایسے کہنا کہ میں وظیفہ وغیرہ لینے کے لیے گئی تھی جریج کے پاس، تو اس نے وہاں مجھ سے گناہ کیا، اور یہ جو بچہ ہے یہ اسی کا ہے۔ اس عورت نے الزام لگا دیا، اور لوگوں نے تحقیق کی نہیں اور بغیر تحقیق کے بھڑک پڑے، اور جب بھڑکے غصے میں آئے تو انہوں نے آ کے جناب اس کا سارا وہ مکان ملیا میٹ کر دیا، اور کالک لا کے اس کے چہرے پہ ملی شروع کر دی، اور وہ جو بات کہی تھی ماں نے وہ پوری ہوئی۔ لیکن بندہ وہ اللہ کا ولی تھا، وہ سمجھ گیا کہ بات کوئی اور ہے، اس نے فوری توبہ کی، اسی وقت لوگوں کے وار کا مقابلہ کیا اور کہا ذرا ٹھہرو، ایک لمحے کے لیے میری بات سنو، پھر جو سزا دینی ہو دے دو، میرا مکان تم نے گرا دیا ہے، میرا گھر تم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، تو تم نے جو سزا دینی ہے وہ تم دے دو، لیکن سزا دینے کی بات جو ہے وہ سن لو۔ تو انہوں نے کہا جی کیا بات؟ اس نے کہا کہ سزا دینے سے پہلے میری بات یہ سن لو کہ وہ جو بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے وہ ذرا میرے سامنے لاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ اس نے کہا ہاں وہی چھوٹے بچے کو میرے سامنے لاؤ۔ تو وہ اس بچے کو، جریج نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے جتنی مرضی سزا دے لو، لیکن وہ جو بچہ ہے اس کو ایک بار میرے سامنے لاؤ۔ تو وہ بچے کو پکڑ کر جریج کے سامنے لائے، تو جریج نے انگلی رکھی بچے کے پیٹ پر اور کہا اے بچے، تجھے میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کہتا ہوں، سچ سچ بتا دے تو کس کا ہے؟ تو وہ بچہ بھی بولنے لگا، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی اور بول کے کہنے لگا کہ اے جریج تو پاک ہے، تجھ پہ مصیبت کسی اور وجہ سے آئی ہے، اس نے جو الزام لگایا عورت نے یہ جھوٹی ہے، اس نے فلاں چرواہے سے منہ کالا کیا ہے، میں اس کا بچہ ہوں، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بچے نے جب اس کی پاکی کی گواہی دی تو پورے علاقے میں اس کی شہرت نیکی کی اور پھیل گئی، اور لوگوں نے اس کو اس سے بھی اعلیٰ مکان بنا کے دیا اور معافی بھی مانگی۔ اسی طرح ایک بنی اسرائیل کے دور میں، فرعون کے دور میں، ایک بچے نے اپنی والدہ کو گواہی دی۔ ایک ماں تھی، نیک عورت تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، تو فرعون نے اس کو بڑا ڈرایا اس عورت کو، لیکن وہ نہ ڈری۔ تو فرعون بدبخت نے اس کے بچے کو، چھوٹے بچے کو اٹھا کر تندور میں ڈال دیا۔ تو جب تنور میں ڈالا تو اس نے کہا اب تو یہ ماں مانے گی اور مجھے سجدہ کرے گی۔ تو ایک لمحے کے لیے اس عورت کا، ماں کا دل گھبرایا، بچے کو جب آگ میں ڈالا گیا اور وہ گھبرائی کہ، لیکن جیسے ہی وہ گھبرائی تو اس تنور سے وہ بچہ بول کے اس نے اپنی ماں کو گواہی دی اپنی، اور کہا کہ ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر تو ساری برکت ہی برکت ہے، تو بھی ادھر آ جا، تجھے بھی ساری ٹھنڈ ادھر ہی ملے گی، ادھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس بچے نے بھی گواہی دی۔ اچھا، پوری آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو بچوں نے، پتھروں نے، چھوٹے بچوں نے ماں باپ کی پاکیزگی کی گواہی دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ پہ جب بعض لوگوں نے غلط الزام لگایا، جب ایک سفر میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور لوگوں نے سمجھا کہ آپ اپنے اس میں بیٹھی ہوئی ہیں محمل میں، تو وہ اٹھا کر سواری لے آئے، جبکہ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھیں، واپس آئیں تو لوگوں نے الزام لگا دیا معاذ اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ الزام پہنچا تو حضور بڑے پریشان ہوئے، تکلیف ہوئے، کیونکہ آپ کے اہل خانہ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب بتایا گیا کہ آپ کے اوپر تو یہ الزام آ گیا ہے، تو آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رونے لگیں اور بہت روئیں، دن رات آپ روتی تھیں، 40 دن مسلسل روتی رہیں اور بیمار پڑ گئیں۔ تو اللہ کریم کی ذات ببرکات نے خود پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی گواہی دی اور سورہ النور نازل کی، اور سورہ النور میں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے تو وہ اپنے وحدانیت کے معاملات میں پاک ہے، عائشہ صدیقہ اس طرز کے تمام الزامات سے پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے، جنہوں نے لگایا ہے ان کو اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر قانون نازل کر دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ جو بھی کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگائے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو کوئی پاکیزہ عورتوں پہ الزام لگائے تو 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ اس بات کو اگر غور سے آپ دیکھیں گے، بعد بدبخت ہیں وہ نبی پاک کی ذات پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، حضور کو پتہ نہیں تھا، آپ کی زوجہ پہ الزام لگایا گیا، آپ خاموش رہے، حالانکہ آپ نے تو پہلے دن فرما دیا تھا کہ مجھے اپنی بیوی میں پاکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن الزام لگانے والے کئی تھے تو اس کو رفع اللہ کریم نے کیا، اور سورہ نور اتار کر ہم کہتے ہیں ان اعتراض کرنے والوں سے، ارے بدبختو تمہارے نصیب میں اعتراض ہی ہیں، چلو آپ کے بقول قضیہ فرضیہ کے طور پہ مان لیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یا نہیں؟ بتائیے نا، پتہ تھا؟ تو جب سفر پہ نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیتا حبیب اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ نہیں لے کے جانا، الزام لگ جائے گا۔ جو رب اپنے حبیب کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ حضور کے نالین پاک پہ بھی کوئی ناپاک چیز نہیں لگنے دیتا، تو اپنی حبیب کے لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا حبیب آپ کی بیوی آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، آپ اس کو ساتھ ہی نہ لے کے جائیے گا؟ کہہ سکتا تھا نا رب، تو رب نے کیوں نہیں کہا پہلے؟ بعد میں کیوں پاکی کی گواہی دی؟ بعد میں بھی پاکی کی گواہی تو دی نا اللہ تعالیٰ نے، 19 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ بھئی بات سمجھیے، آج 1000 باتوں کی ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بات سمجھیے۔ ان پاک ہستیوں کے وجود پاک ہیں، مقدس ہیں، یہ نیک ہستیاں ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا نیک ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے۔ ان ہستیوں پہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے مشکلات اور اس طرح کی آزمائشیں اس لیے آئیں تاکہ قیامت تک ہمارے لیے زندگی گزارنی آسان ہو جائے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ پہ یہ بات نہ آتی تو قیامت تک مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں، مسلمانوں کی بیویاں، مسلمانوں کی مائیں، ان کی عزت محفوظ رہتی؟ بھئی یہ جو اصول بنا دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے، ام المومنین کی وجہ سے، کہ قیامت تک اگر کوئی پاک دامن عورت پہ الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور بھئی یہ تھی اصل بات۔ اصل میں ان کی بات نہیں تھی، وہ تو پاک لوگ تھے، ان کے تو گھر میں وہی اترتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر پہ وہی اترتی تھی میرے نبی کی ذات برکات پہ، ان سے بڑی پاکیزہ ہستی کون ہو سکتی ہے؟ اب بات ہمیں پاک رکھنے کی تھی، ان کی عزتیں تو پاک ہیں، ہماری عزتوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی، ہمارے بہنوں کی، ماؤں کی، اہل خانہ کی عزتوں کی حفاظت کے لیے یہ واقعہ، اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات یہ اس لیے ہوئے تاکہ امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، امت کی بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اسی طرح ایک سفر میں حضرت جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو مشکل پیش آئی، تو اس مرحلے میں تیمم کا حکم نازل ہوا۔
مشکل ان پہ آئی تیمم قیامت تک کے لیے کہ اگر پانی نہ ملے، پانی ختم ہو جائے تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ مٹی پہ ہاتھ مار کے تم نے اپنے چہرے پہ مار لینے ہیں، ایسے کر لینا ہے، تمہارا تیمم ہو گیا، تمہارا وضو ہو گیا، تمہارا غسل ہو گیا۔ اور بھئی بڑوں کی مشکلات میں چھوٹوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ ان لوگوں کے ہم پہ کروڑ احسانات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ ہیں، رمضان المبارک کی رات ہے، تو معاملات تھے، پریشان ہو گئے بعد میں، اور حضور کی بارگاہ میں گئے کہ حضور میں تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ رمضان کی راتوں کو بھی روزہ ہوتا تھا، پہلے رمضان کی دن بھی روزہ ہوتا تھا، افطاری کے وقت افطاری بھی ہوتی تھی، سحری بھی ہوتی تھی، سحری و افطاری ایک ہی ٹائم ہوتی تھی، صبح نہیں ہوتی تھی، افطاری میں ہی سحری، اور پھر اس کے بعد جناب روزہ شروع، اور ساری رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، اگلے پورے دن کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ تو رات کو معاملہ پیش آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئے، حضور میں تو ہلاک ہو گیا، اس طرح یہ مسئلہ بن گیا ہے، اور وہ تو روزہ تو شروع ہو گیا تھا، لیکن رات کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا میری عمر کے ساتھ۔ اتنی دیر میں وحی نازل ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ساری رات کے لیے بھائی تمہیں اجازت دے دی گئی، کھاؤ پیو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، صبح اٹھ کے سحری کرو۔ بڑے لوگوں کی مشکلات میں ہم چھوٹوں لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی۔ اب کوئی اٹھ کے کہ حضرت عمر تو بڑے نیک تھے، وہ بھی ان چکروں میں پڑ گئے، اور اللہ کے بندو ان کو ان معاملات میں ڈالا گیا، اور کس نے ڈالا؟ اللہ کریم نے، تاکہ ان سے یہ معاملہ ہو اور ان کی وجہ سے میں حضور کی امت کی مشکلات آسان کر دوں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جب کبھی کوئی ایسی روایت مل بھی جائے تو کبھی بھی اپنے دل کے اوپر حرف نہیں آنے دینا، اصل میں ان کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ حضور کی شان ہے، ہر بڑی سے بڑی ہستی کے لیے گواہی بچے نے دی یا پتھر نے دی یا کپڑوں نے دی، مگر حضور کی عزت و ناموس کے لیے گواہی نہ پتھر نے دی، نہ بچے نے دی، نہ کپڑوں نے دی، بلکہ اللہ کریم نے خود دی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اپنے دامن کو پاک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا فرمان ہے، جس نے مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی اپنی زبان اور دونوں ٹانگوں کی درمیان یعنی اپنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی جس نے مجھے گارنٹی دے دی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اپنے وجود کو گناہوں سے پاک رکھیے، زبان کو بھی پاک رکھیے، شرمگاہ کو بھی پاک رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک تیسری حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے اس کا دل چاہے اس میں سے داخل ہو جائے۔ یعنی ویسے تو کوئی نماز والے روزے سے جائے گا، کوئی حج والے، کوئی زکوٰۃ والے گیٹ سے جنت میں جائے گا، لیکن وہ عورت جس نے اپنے دامن کو پاک رکھا، اپنے شوہر کی عزت اور اس کے بچوں کی حفاظت کی اور نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے، حضور نے فرمایا بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کا، یہ وظیفہ وہ کر لے، جنت کے جس مرضی دروازے سے جنت میں جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن 8 لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان 8 لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو یہ سہولت ملی کہ کسی عورت نے، حسن و جمال والی نے اسے گناہ کی دعوت دی،
دعوت گناہ دی، مگر اس نے اس دعوت کو ٹھکرا کر کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی تو اس عزیز مصر نے کہا یا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑ، منہ پھیر اس سے، دفع مار، چھوڑ دے ان باتوں کو، چھوڑ دے، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور عورت سے کہنے لگا اپنی بیوی سے واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یعنی خود عزیز مصر نے حضرت یوسف کے حق میں گواہی دی اور بیوی کے خلاف گواہی دی۔ اس میں دیکھیں 4 گواہیاں ہیں جو حضرت یوسف کے حق میں آئی ہیں۔ عزیز مصر کی گواہی کہ اس نے کہا واستغفری لذنبک، بیوی تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، مجھ پہ ثابت ہو گیا ہے کہ گناہ سارا تیرا ہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے حق میں یہ گواہی تھی، بیوی کے خلاف تھی۔ اور دوسری یوسف علیہ السلام کی ذاتی گواہی، آپ نے کہا راودتہ عن نفسی، آپ نے فرمایا کہ ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اس گناہ کی طرف اشارہ کیا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی آپ نے تب بتایا جب آپ کی اپنی عزت جو ہے وہ خطرے میں تھی۔ تو یہ دوسری گواہی ہے قرآن مجید میں۔ اور تیسری گواہی خود زلیخا کی، جب عورتوں نے اسے کہا کہ ہاں بھائی، تو اس نے کہا کہ راودتہ عن نفسہ فاستعصم، میں نے اسی اپنی طرف لبانے کی کوشش کی لیکن فاستعصم، اس نے اپنے دامن کو پاک رکھا ہے۔ تو خود زلیخا کی گواہی۔ اور چوتھی گواہی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبل، وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کی گواہی، اس نے کہا تھا کہ قمیضیں چیک کر لو، آگے سے پھٹی ہے تو یہ زلیخا سچی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ تو 4 گواہیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں۔ اور جس وقت یہ بات پھیلی، پھر آہستہ آہستہ باتیں رہتی تو نہیں ہیں، نکل جاتی ہیں، اور کوئی جتنا بھی چھپائے، قرآن مجید کہتا ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، کہ وہ جو عورتیں تھیں اس شہر کی، آخری بات یہ کر رہا ہوں بڑی توجہ والی ہے اور اس میں بڑا خوبصورت پیغام بھی ہے۔ شہر کی عورتیں اکٹھی ہوئیں، بات نکل گئی، پھیلتی پھیلتی پھیل گئی۔ امرأۃ العزیز، عزیز کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں عورتیں باتیں کرنے لگیں، تراود فتاها عن نفسہ، کہ اس نے ایک نوجوان جو ہے جو اس کے شوہر نے خریدا تھا، ان کے نزدیک زر خرید غلام، جبکہ آپ تو آزاد تھے، تو اس نے ان پہ ڈورے ڈالنے شروع کیے ہیں۔ قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتی ہیں کہ یہ عورت تو بہت بری محبت میں مبتلا ہے، بہت برے حال میں ہے۔ تو یہ باتیں جب عورتوں نے کیں اور اکٹھی ہو کے پھر آئیں حضرت جب یوسف علیہ السلام کے گھر زلیخا کے پاس، اور انہیں کہا کہ تیرا کوئی حال ہے، تانا دیا، تیرا کوئی حال ہے صحیح، کہ تو ایک ملکہ ہے، ایک بادشاہ کی بیوی ہے، اور ایک شخص کو خود تم نے خریدا ہے، زر خرید، اور تو اس کی محبت میں مبتلا ہے، کوئی سٹیٹس تو دیکھ اپنا، تو آزاد ہے، وہ غلام ہے۔ ان کا یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ اس کو ابھارا جائے، زلیخا کو تنقید کی جائے، تنقیص کی جائے، اور جب زیادہ تنگ کریں گی تو پھر یہ ہمیں یوسف دکھا دے گی، کیونکہ انہوں نے مشہوری بڑی سن لی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو اس طرح ہم یوسف کو دیکھ لیں گی۔ فلما سمعت، تو جس وقت زلیخا نے ان کی بات کو سنا، بمکرہن ارسلت، ان کا وہ مکر سمجھ گئیں کہ یہ چاہتی یہ ہیں اور مجھے تنگ کر رہی ہیں کہ دکھاؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر تم زیادہ کہتی ہو کہ وہ غلام ہے اور اس کا کوئی حال نہیں ہے اور جناب میرا سٹیٹس یہ ہونا چاہیے، تو تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہو، تو پھر ٹھیک ہے آ جاؤ، پھر تمہیں میں دکھاتی ہوں، پھر تم میرا جو حسن انتخاب ہے پھر اس پہ بات کرنا۔
تو 40 عورتیں مصر کی وزیروں کی بیویاں، بادشاہوں کی، وزیروں کی بڑی عورتیں، ان کی دعوت کی، صوفے لگا دیے، ان کے اوپر بٹھایا بڑے حال میں، ان کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں رکھ دیں اور پھل رکھ دیے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، اور ہر ایک کو ایک چھری بھی دے دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور پھر اندر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھئی حضور مہربانی کریں، میری عزت کا سوال ہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے نہ گزر جائیں. تو آپ نے کہا میں تو نہیں گزروں گا. تو کہا کہ یہ میری عزت کا سوال ہے، میں نے تمہیں کھلایا پلایا، اس طرح کی باتیں کی، تو مہربانی کریں، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ ادھر دیکھیں بھی نہ، آپ جو بھی، تو ایک بار صرف آپ ادھر سے گزر جائیں. اور اس نے آپ کو سفید سوٹ پہنایا، یوسف علیہ السلام کو. ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ جو سفید سوٹ ہے، سفید کپڑا پہننا مرد کے لیے یہ برکت کا باعث ہے، یہ انبیاء کی سنت بھی ہے. سیاہ کپڑا، سیاہ لباس پہننے سے بچیں، کپڑے سیاہ جو ہیں ان سے بچیں. یہ اس عورت کے لیے ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، فوت ہو گیا ہو، تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے. یہ سوگ کا رنگ ہے. جب کوئی شخص خود اپنے اوپر سوگ کا رنگ مسلط کر لیتا ہے کالا، تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، اس نے اپنے لیے خود غم پسند کر لیا ہے، اس پہ غم مسلط کر دو تو وہ غم زدہ رہے گا. سیاہ جوتی پہننے والا، سیاہ لباس پہننے والا، سیاہ، وہ غم میں مبتلا رہے گا. اس لیے ہمارے بابا جی سرکار کرما والے، آپ تو سیاہ ٹوپی جو ہے اس پہ بھی شدید غصے میں آ جاتے تھے. سیاہ جوتی، سیاہ کپڑا، نہ کوئی گنجائش نہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ سفید لباس پہنو. کیوں؟ صوفیہ فرماتے ہیں سفید لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب سفید لباس رب کا ذکر کرتا ہے تو جو سفید لباس کے اندر بندہ ہوتا ہے نا، جب یہ کپڑا اللہ کا ذکر کرے گا تو خود بخود اس کے اثرات بندے پر بھی مرتب ہوں گے اور بندہ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے گا. اللہ ہمارے مجاہد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے سارے حافظوں کے لیے سفید لباس کا بھی اہتمام کیا ہے. اس طرح کی توفیقات بھی اللہ نیک بندوں کو عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. سفید لباس کی بڑی برکتیں. خیر یہ ضمناً ایک بات آ گئی، میں نے کہا میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جب بھی آپ لباس سلوائیں تو کوشش کریں، ابھی عید آ رہی ہے تو لباس تو سلوانا ہی ہے، یا کم از کم جمعے والے دن تو سفید لباس پہن کے مسجد میں آیا کریں. اور اپنے لباس کو، اپنا جو قومی لباس ہے ہمارا، اس کو رواج دیں. یہ انگریزوں کے جو پینٹ شرٹ اور اس طرح کی ٹائیاں اور یہ، ان سے بچیں. سنت کے مطابق لباس پہنیں، حضور کا طریقہ اختیار کریں. بڑے بڑے آج کل آپ کو اس طرح کے چینلوں پہ بیٹھے الو نظر آ جائیں گے جو کبھی انگریزوں کے لباس کی فضیلت بیان کریں گے، کبھی داڑھی منڈانے کی فضیلت بیان کریں گے، کبھی کہیں گے ان چیزوں میں دین نہیں رکھا، ان چیزوں میں اسلام نہیں رکھا. بھئی شیطانوں، اگر ان چیزوں میں دین اور اسلام نہیں رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کیوں اختیار کیا؟ ہمارے لیے سنت انگریز ہیں یا ہمارے لیے سنت نبی پاک کی ذات برکات کا اسوہ ہے؟ حضور کی ذات ہے. بس کروڑ باتوں کی ایک بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے داڑھی شریف رکھی یا نہیں؟ بس ہمیں نہیں ان باتوں کی کہ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے. یہ فنڈڈ لوگ ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ. مال ان کو ڈالا جاتا ہے، کتے کی طرح ہڈی ڈالی جاتی ہے اور بکواس شروع کر دیتے ہیں، کبھی داڑھی پہ، کبھی پگڑی پہ، کبھی لباس پہ، کبھی وہ نہیں جی نہیں بس اندر ٹھیک ہونا چاہیے. اور بھائی باہر ٹھیک ہوگا تو اس کی برکتیں اندر بھی ہوں گی. تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس کو یاد رکھیں کہ ہم صرف اندر کے چکر میں نہ رہیں، باہر سے بھی اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈالیں. آپ کے باہر نمبر پلیٹ ہی صحیح نہیں لگی ہوئی، شناختی کارڈ آپ کا جو ہے وہ کسی اور کا ظاہر کر رہا ہے، آپ کہنے جی اندر سے تو سب ٹھیک ہے. تو اندر بھی ٹھیک ہوتا ہے، ضرور کرنا بھی چاہیے، لیکن جب بندہ اپنا بیرونی سیٹ اپ ٹھیک کر لیتا ہے تو اندرونی بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے. تو ان عورتوں نے جس وقت زلیخا مصر نے جا کے کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہاں سے گزریں،
تو حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ سے گنا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ادھر چھریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں، سیب ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. تو اس کیفیت میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ادھر سے وہ سیب کٹ گئے اور آنکھیں اس نے یوسف کو دیکھنے میں مستغرق ہو گئیں. وقطعن ایدیہن، تو ادھر سے گوشت بھی کٹ گیا، ہڈی بھی کٹ گئی، انگلیاں کٹ کے پلیٹ میں گر گئیں اور وہ جمال یوسف میں مستغرق ہو گئیں. انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ ہمارے ہاتھ کٹ چکے ہیں. وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور جب دیکھا تو کہنے لگیں ہائے ہائے ما ھذا بشرا، زلیخا یہ بشر تو ہے ہی نہیں، یہ بشر ہے ہی نہیں. ما ھذا بشرا یہ قرآن ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا مقرب فرشتہ ہے اللہ کا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ نورانیت بھی پیدا کر دیتا ہے. تو اس نور الہی کی جو جھلک ان کو نظر آئی تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے اور مقرب فرشتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور الہی کی جھلک جب کسی پہ نظر آئے اور اس کا اظہار اگر کسی پہ ہو جائے تو اسے وہ بشر نظر نہیں آتا. نہیں بات میری سمجھے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک کی ذات برکات وہ ہماری طرح ہی بشر ہیں، ہماری طرح ہی بشر ہیں. اور خود شرم کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے لگی ہوئی خاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو حضور کی ذات برکات کا نہ آپ سید البشر ضرور ہیں، لیکن سید البشر ہونے کے ساتھ ساتھ جو رب نے نور بنائے ہیں آپ سید النور بھی ہیں. آپ بشروں میں سب سے اعلیٰ بشر ہیں، نوروں میں سب سے اعلیٰ نور ہیں. اللہ نے جتنے بشر بنائے ان میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں. اور رب نے جتنے نور بنائے، سورج کا نور ہے، چاند کا نور ہے، دودھ کو نور بنایا ہے. اس طرح جتنی نورانیت والی چیزیں ہیں ان سب نورانیت والی چیزوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ نور اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے حبیب کا نور بنایا ہے. ان ھذا الا ملک کریم. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی مقرب فرشتہ ہے. تو انہوں نے آپ کو مقرب فرشتہ اس اعتبار سے بھی کہا کہ فرشتہ اس میں دو چیزیں نہیں ہوتی. ایک تو فرشتے میں غضب غصہ نہیں ہوتا، دوسرا فرشتے میں شہوت نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس لیے بھی ان کو فرشتہ کہا کہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اتنا کچھ ہوا ہے پھر بھی یہ غصے میں نہیں آیا اور ابھی اس گھر میں موجود ہے یہ ہستی. ورنہ کسی پہ الزام جھوٹا لگے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، مگر یہ بندہ اس میں تو یہ. اور دوسرا کہ اتنے حسین چہرے موجود ہیں مگر یہ بندہ عجیب ہے کہ ان میں سے گزر رہا ہے اور اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. اس نے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھا ہے اور اتنی پاکیزہ نگاہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ اس میں غصہ ہے نہ اس میں شہوت ہے. اور یہ دو چیزیں جس میں نہیں ہوتی وہ بندہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو انسان اگر ان شہوانی جذبات اس میں آ جائیں اور غصے کے، اور یہ تو وہ حیوانات سے بدتر ہے، اور اگر وہ ان سے پاک ہو جائے تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اگر فرشتوں سے بہتر بننا چاہتے ہیں، اشرف المخلوقات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو پھر اس کے لیے ان بری صفتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور نبیوں کے اعلیٰ اخلاق اور نبیوں کی اعلیٰ صفتیں ان کو اپنانا ہوگا. سورہ یوسف کا یہی درس ہے کہ جس طرح حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو پاک رکھا، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دامن کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر ان عورتوں نے پھر مل کر متفقہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ہماری باتوں میں نہیں آتے، اس لیے ان کو جیل کی سزا دو. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، وہاں پہ قیدی آپ کو ملے، وہاں پہ پھر خواب کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اگلا عروج اس پہ کل انشاءاللہ تعالی تفصیلاً بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی